رشیا کے ساتھ جو پاکستان کے معاملات ہیں ابھی ریوائیو ہوئے ہیں. ہمارا ایک بڑا بٹر پاسٹ ہے, کولڈ وار ایرا کا پاسٹ ہے. پھر وار اینڈ ٹیرر میں ہم امریکہ کے بہت قریب رہے, کولڈ وار ایرا میں ہم امریکہ کے بہت قریب تھرو آؤٹ ہسٹری جی. پاکستان. اب یوکرین کے ساتھ جو جنگ ہوئی ہے تو پاکستان کی اہمیت بھی بڑھی ہے, کیونکہ پاکستان نے کوئی واضح اس کے اوپر یعنی کہ سائیڈ اس طرح سے نہیں لی. رشین گورنمنٹ کی طرف سے پاکستان کی گورنمنٹ کو خط آیا کہ ہم آپ کے ساتھ ایک فٹ بال میچ فرینڈلی میچ کھیلنا چاہتے ہیں. پہلے جون کا کوئی مہینہ طے ہوا, تو آپ کو پتہ ہے یہاں پر فٹ بال فیڈریشن تو معاف کیجئے گا سب سے بڑا ظلم ہے, بہت زیادہ متنازع رہی ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے معاملات تحقیقات ایف آئی اے تحقیقات کر کے ان کے اوپر پرچے کرے. بہت بڑا رول ہے, ٹھیک ہے, بہت بڑا گھپلا ہے, ٹھیک ہے. فٹ بال فیڈریشن کس کے ساتھ ملی ہوئی ہے؟ فیفا نے یہاں پر ایک نارملائزیشن کمیٹی بنائی ہوئی ہے, جس کا مینڈیٹ تھا کہ انیشلی انہوں نے کو 3-4 مہینے یا 6 مہینے دیے تھے کہ آپ الیکشن کروائیں. وہ آج تک نہیں ہو, وہ پتہ نہیں کتنا ٹائم گزر گیا ہے, وہ تو ادھر ہی بیٹھے ہوئے. اچھا, اب فیفا کہاں کی آرگنائزیشن ہے؟ ویسٹ کی, ٹھیک ہے, اور یہ بھی ایک این جی او ہے بیسیکلی. فیفا کوئی سرکاری ادارہ نہیں ہے. نہیں, وہ جو باڈیز ہوتی ہیں نا یہ ان کی کونسل ہے, جیسے کرکٹ کونسل ہے, آئی سی سی ہے, اس طرح فیفا ہے. ایگزیکٹلی. اچھا, اب فیفا نے چونکہ پورا ویسٹ امریکہ کے ساتھ کھڑا ہے, یوکرین کے ساتھ کھڑا ہے, تو فیفا نے اس سیاست کے چکر میں رشیا کے اوپر پابندی لگائی ہوئی ہے. رشین ٹیم کے اوپر رشین فٹ بال کے اوپر پابندی لگائی ہوئی ہے. اب رشیا پاکستان کے ساتھ فٹ بال کھیلنا چاہتا ہے. پہلے ان کے پاس کوئی اطلاع آئی کہ یہ نارملائزیشن کمیٹی اور یہ فٹ بال فیڈریشن, ان لوگوں کے پاس کوئی اطلاع آئی کہ جی ہم کرنا چاہتے ہیں, تو انہوں نے جون کی کوئی ڈیٹ دے کے شاید وہ کینسل کر دی یا ان کو نہ کر دیا. پھر دوبارہ یہ گورنمنٹ آف پاکستان کو پتہ چلا, انہوں نے خط لکھا, تو 11 اکتوبر ڈیٹ طے ہوئی. اچھا, کہ 11 اکتوبر کو میچ ہوگا, ایک فرینڈلی میچ ہوگا رشیا میں, آپ اپنی ٹیم بھیجیں. مطلب آج کے دن ہونا تھا. تو 11 اکتوبر کو جو میچ ہونا تھا اس کے لیے ہمیں کھلاڑی چاہیے تھے. کھلاڑی کس نے دینے تھے؟ وہ فیڈریشن نے دینے تھے, یا نارملائزیشن کمیٹی جو انچارج ہے اس نے دینے تھے, فیڈریشن نے دینے تھے. تو یہ معاملہ پتہ چلا منسٹری آف آئی پی سی کو, جس کے انڈر سپورٹس بورڈ ہے, ٹھیک ہے. سپورٹس بورڈ نے اور اس کے افسروں نے محنت کی. انہوں نے انہیں پہلے پتا چلا کہ انہوں نے جو فیڈریشن نے انکار کر دیا ہے اور نارملائزیشن کمیٹی نے بھی انکار کر دیا. اب انہوں نے راتوں رات ٹیم تیار کر لی, آئی پی سی اور سپورٹس بورڈ نے بیسیکلی سپورٹس بورڈ نے, آئی پی سی تو منسٹری تھی, مصدق ملک غالباً ان کے ظاہر ہے انچارج, ان کو بھی ظاہر ہے نالج میں تھا. انہوں نے راتوں رات ٹیم تیار کر لی. ٹیم تو انہی کھلاڑیوں کی ہونی تھی نا جو پہلے سے موجود ہے. جو نارملائزیشن کمیٹی اور جو فٹ بال فیڈریشن ہے مبینہ طور پر ان کی ایما پر بعض صحافیوں نے ٹویٹیں شروع کر دیں, خبریں لگانا شروع کر دیں. اچھا, کہ دیکھیں جی یہ تو فیڈریشن ہی بھیج سکتی ہے, یا نارملائزیشن کمیٹی ہی سربراہ ہے وہ ہی بھیج سکتی ہے, تو یہ تو پاکستان کی نمائندہ ہی نہیں ہے, اس پر تو پاکستان پر پابندیاں لگ جائیں گی. یہ باتیں ادھر رشیا میں بھی پہنچی. اچھا, 9 تاریخ کو میری اطلاعات کے مطابق شاید ان جو کھلاڑی ہیں ان کے شاید ویزے بھی لگے تھے. اچھا, پھر ان کی فلائٹ تھی لیکن وہ فلائٹ کینسل ہو گئی, وہ فٹ بال میچ نہیں ہو سکا. اب یہ جو انٹرنیشنل ڈپلومیسی ہے, اس میں پاکستان یورپ کے ساتھ کھڑا ہو, امریکہ کے ساتھ کھڑا ہو, یہ پاکستان کی ریاست کا فیصلہ ہے. پاکستان کا اگر کسی ملک کے ساتھ کوئی بائی لیٹرل معاملہ ہوتا ہے, یہ تو حکومت پاکستان کا مسئلہ ہے. میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو فٹ بال پنپنے نہیں دے رہے, جو فٹ بال کے اوپر سانپ کی طرح بیٹھے ہوئے یہ لوگ, یہ نارملائزیشن کمیٹی کے لوگ اور یہ فٹ بال فیڈریشن کے لوگ, اور ان میں کچھ صحافی بھی ملے ہوئے, کیونکہ یہ ان کو فائدے دیتے ہیں نا, کہ انٹرنیشنل ٹورز آتے ہیں, ان صحافیوں کو
اکوموڈیٹ کیا جاتا ہے. اکوموڈیٹ کا مطلب انورٹڈ کاماز میں, اور بھی بہت سارے معاملات ہیں, مجھے تو پتہ نہیں ہے. میرا یہ خیال ہے کہ گورنمنٹ کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے, اور یہ جو معاملہ ہے یہ ایف آئی اے کو دینا چاہیے. ایف آئی اے اس کی تحقیقات کرے اور ان کے خلاف کارروائی کرے. یہ تو یا تو یہ جو حسن فواد تھے جو پرانے منسٹر تھے, انہوں نے بڑا زبردست کام کیا. انہوں نے ایک بڑا ٹو دی پوائنٹ لیٹر لکھا تھا فیفا والوں کو, بڑا ٹو دی پوائنٹ. انہوں نے بتایا تھا کہ آپ کی نارملائزیشن کمیٹی کیا کر رہی ہے, بتایا تھا فٹ بال کیا ہے. اگر آپ ویسے ہی اگر آپ اس ملک میں فٹ بال کو فروغ دینا چاہتے ہیں اور پاکستان کے ڈپلومیٹک ریلیشنز کو بھی بچانا چاہتے ہیں, تو آپ کو ان لوگوں کے خلاف ان کے بارے پہلے تو تحقیقات کریں, کیونکہ باقی باتیں تو ہیر سے ہیں نا. اگر یہ باتیں درست ثابت ہو جاتی ہیں, ان کے معاملات کا آڈٹ کریں. دیکھیں آج ظلم کتنا ہے کہ گراؤنڈ سارے کس نے دینے, گورنمنٹ نے. ٹیم کس نے بنانی ہے, فیڈریشن. فیڈریشن کون ہے جو گورنمنٹ کو, وہ کہتے ہیں ہم سپورٹس بورڈ کو اور آئی پی سی کو جواب دہ ہی نہیں ہے. بھئی آپ پھر جواب دہ نہیں ہے تو آپ گراؤنڈ بھی اپنے بندوبست کریں. تو میرے خیال میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ بالکل آپ اس سسٹم کو ریوائیو ضرور کریں. لوگوں کے جو کرپشن میں ملوث ہیں ان اور جو اس طرح کے کاموں میں ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی کر کے, میرا یہ خیال ہے کہ یہ مقدمے بنائیں ان کے خلاف. اگر کرپشن کے کیسز بنتے ہیں تو وہ بنائیں, پہلے پوری تحقیقات کر لیں, فنڈز کتنے آ رہے ہیں, کون استعمال کر رہا ہے, کھلاڑیوں کو, ٹیموں کو کون نہیں بننے دے رہا. ان کے خلاف ایک غیر جانبدارانہ اکراس دی بورڈ کارروائی کریں. اور کچھ چیزیں میرے خیال میں انڈیپینڈنٹ ہونی چاہیے, لیکن گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ اپنے طور پہ فٹ بال کو فروغ دے. تو یہ کہانی ہے کہ پاکستان کے رشیا کے ساتھ تعلقات کو کتنا بڑا ڈنٹ لگانا. اب ان کے پرائم منسٹر آ رہے ہیں, پریمیئر ہی آ رہے ہیں نا ان کے یہ ایس سی او میں, تو یہ کتنا بڑا اپ سیٹ ہے, ذمہ دار کون ہے. تو یہ ہے کہانی. اس کا کیا بنا شاہ جی, پختونخوا کا جرگے والا؟ یار اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ انگیج کرنے کا فیصلہ کیا گیا. آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ محسن نقوی جو وزیر داخلہ تھے, انہوں نے بھی اچھا کام کیا. محسن نقوی نے بھی, یہ گئے پشاور جا کے وزیر اعلیٰ سے ملے, اور وزیر اعلیٰ نے بھی علی امین گنڈا پور, انہوں نے بھی اچھا کام کیا کہ انہوں نے فیصل کریم کنڈی کو بھی بلایا. ویسے یہ آپس میں لڑائی کرتے رہتے ہیں, فیڈرل گورنمنٹ سے لڑتے رہتے ہیں, آئی جی سے لڑ رہے تھے, اسی کے وزیر کو بلا لیا. لیکن ایک اچھے معاملے پہ بلایا, کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ نے یونیلیٹرلی پی ٹی ایم کے اوپر پابندی لگا دی. ویسے یہ جو پابندی ہے اس اعتبار سے بھی غلط ہے کہ اگر صوبے نے آپ کو نہیں کہا پابندی کا تو آپ کیسے لگا سکتے ہیں. اور پہلے جو ہے پی ٹی آئی جو ہے, پہلے انہوں نے لا تلقی کا اظہار کیا, پھر پی ٹی آئی کی جو صوبائی حکومت کے جو ترجمان ہیں بیرسٹر صاحب, انہوں نے کہا کہ جی نہیں ہم کریں گے ان کے خلاف کارروائی, جو کہ اس بات کا اشارہ تھا کہ کوئی ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے. کل بہرحال جرگا جو تھا اس میں میرے خیال ہے پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوئی. اس میں ایمل ولی خان نے, آفتاب شیرپاؤ نے, محسن داوڑ نے, میں نے سنا بڑے ان سب لوگوں نے بڑے اہم سوال کیے. محسن داوڑ نے بڑے کڑوے کسیلے سوال کیے اس سارے معاملے میں. اور محسن داوڑ نے جو جرگا ہوا تھا وزیر اعلیٰ جس کو کر رہے تھے, وہاں پر انہوں نے پوچھا کہ آپ کس طرح سے بین کر سکتے ہیں, کیا ثبوت ہیں آپ کے پاس. تو بڑی ان باتوں کے جواب نہیں تھے. اچھا, اب جو جرگا وزیر اعلیٰ نے کیا تھا, انہوں نے کہا کہ جی ہم ایک اور جرگا بنا لیتے ہیں جس میں ساری جماعتوں کے لوگ ہوں گے, وہ منظور پشتین سے ملیں گے. پھر علی امین گنڈا پور گئے, منظور پشتین کے ساتھ سے ملے, اور منظور پشتین سے ملنے کے بعد رات گئے, لیٹ نائٹ ایک انڈرسٹینڈنگ ہو گئی کہ یہ جرگا منعقد ہوگا. وہاں پر تو فائرنگ ہو رہی تھی, 3 بندے شہید ہو گئے, اور جرگا منعقد ہو رہا ہے. وہاں پر پورے بلوچستان سے, خیبر پختونخوا سے, پنجاب سے بھی گئے ہیں لوگ جو کہ شرکت کر رہے ہیں. گڈ تھنگ. لیکن اصل بات یہ ہے کہ آج ایک اخبار نے, غالباً ڈان اخبار نے, کہا کہ شاید فیڈرل گورنمنٹ پی ٹی ایم کے اوپر پابندی ہٹا رہی ہے. تو میری اطلاع یہ ہے, میری معلومات یہ ہے وزارت داخلہ کی طرف سے کہ وہ فیڈرل گورنمنٹ نہیں ہٹا رہی. اچھا, فیڈرل گورنمنٹ نہیں ہٹا رہی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ظاہر ہے فیڈرل گورنمنٹ جو انٹیلیجنس رپورٹوں کے اوپر زیادہ انحصار کر رہی ہے, اور وہ اپنے اس کے اوپر قائم ہے.
لیکن اس میں رے آف ہوپ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ پی ٹی ایم کو انہوں نے 3 دن کے اندر گراؤنڈز دینی تھی کہ کن گراؤنڈز کے اوپر آپ کو بین کیا جا رہا ہے. یہ قانون کہہ رہا ہے جس قانون کے تحت انہوں نے پی ٹی ایم کو بین کیا ہے وہ ہے اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997 11B شک بنائی ہے. وجہ انہوں نے وہ 11B ہم بتا چکے کہ کیا ہے. اس کے تحت یہ پابند ہے اس بات کے کہ 3 دن کے اندر دیں. 6 اکتوبر کو یہ انہوں نے نوٹس جاری کیا, نوٹیفیکیشن جاری کیا تو چھٹی کے دن دروازہ کھول کے, یعنی کہ جو بتا رہا ہے کہ یہ ہریڈلی ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد سے آج تک ایک تو انہیں گراؤنڈز نہیں دی. اچھی بات یہ ہے کہ جس طرح ہم نے پہلے پروگرام میں کہا تھا کہ یہ غلط کیا ہے فیڈرل گورنمنٹ نے, زیادتی کیا ہے. اب جو پی ٹی ایم ہے وہ خیبر پختونخوا میں جو ہائی کورٹ ہے, پشاور ہائی کورٹ, وہ وہاں پر چلی گئی. تو وہاں پر ظاہر ہے نوٹس ہو گئے ہیں. تو آئی ہوپ کہ سینیٹری پریویل کرے گی. اچھی بات کیا ہوئی کہ فیڈرل گورنمنٹ خود جا کے خود گئی نا. یہ تو آپ نے اپنا جو غلط کام کیا وہ آپ اس کی نفی میں گئے نا ادھر, اور آپ نے مینڈیٹ دیا کہ جی ٹھیک ہے بات کریں, منظور سے بات کریں. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ منظور پشتین کی اور پشتونوں کی فتح ہے. میں یہ سمجھتا ہوں. شاہ جی میں یہ دیکھیں کل جو میری اور آپ کی بحث ہوئی تھی یہ ہوئی تھی کہ دیکھیں آپ جب سٹرگل کرتے ہیں کسی اپنے جو رائٹس ہیں اس کے لیے, تو آپ ودن جو ایک راستہ ہوتا ہے نا اس میں رہتے ہوئے جب یہ باتیں, یہ ساری بات چیت خود وفاقی حکومت چل کے گئی, پھر رات ہی رات یہ فیصلہ ہوا کہ آج ہی جا کے ملنا ہے منظور پشتین سے, اور یہ سارے مطالبات کے حوالے سے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں پابندی والا, میرے پاس اس حوالے سے کوئی انفارمیشن نہیں ہے, لیکن یہ جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں خاص طور کے جو کل جرگہ ہوا, پھر اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا, آج نہیں تو کل میرا خیال ہے کہ یہ پابندی بھی ختم ہو جائے گی. وہی جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک رے آف ہوپ ہے, تو یہی ہوتا ہے ہمیشہ کہ جب آپ مل بیٹھ کے ڈائلاگ کے ذریعے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جب آپ دوسرے کی بات سنتے ہیں اور ریاست کی بھی بات جو ہے وہ دوسرا جو فریق ہے وہ بھی سنے, تو اس سے یہ جو ہے نا معاملات حل ہوتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ سینیٹی پریویل کرے گی اور بہتری کی طرف جو ہے حالات جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. میں آپ کی بات پہ مزید کوئی بات نہیں شاہ جی, کل میں نے آپ کو اسی لیے نہیں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, میں فردر نہیں کرتا, لیکن ٹائم بھی زیادہ ہو گیا پھر صحیح اس کے اوپر. لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو پشتون بھائی ہیں ان کو گلے لگائیں. یہ اس طرح نہیں چلے گا کہ آپ ہر کسی, اب پی ٹی آئی سے بھی آپ کی لڑائی ہو رہی ہے, نون لیگ سے آپ لڑائی کرتے رہے ہیں, پیپلز پارٹی سے آپ لڑائی کرتے رہے ہیں, بلوچستان میں آپ لڑائی کر رہے ہیں, انڈیا سے آپ کی لڑائی ہے, ایران سے معاملات آپ کے ٹھیک نہیں ہیں, افغانستان میں یار کتنے ہم نے کھولنے ہیں, ماز کتنے کھولنے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ پہلے اپنے گھر کو آرڈر میں لائیں اور محبت ضرور بانٹیں. تو خیر محبت بانٹنی چاہیے.